بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مسکرا کر ملا کریں۔ مسکراتا ہوا چہرے کے ساتھ ملنے سے اللہ رب العزت بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا مسکرا کر ملنا صدقہ ہے۔ ایک واقعہ اسی پر عرض کرتا ہوں۔ ایک چھوٹی سی بچی 7-8 سال کی بمشکل ہو گئی، وہ روڈوں پر وہ کر رہی تھی، ٹیشو پیپر بیچ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ٹیشو پیپر تھے، کوئی بھی مسافر ملتا اس کے آگے چلی جاتی اور اس کو ٹیشو پیپر جو دیتی۔ ہر بندہ اس کے چہرے پر دیکھتا، انتہائی خوبصورت چہرہ اور چھوٹی سی معصوم سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر موجود ہوتی، اور وہ ہر مسافر کو ٹیشو پیپر پیش کرتی۔ کسی کو ضرورت ہوتی تو لے لیتا، اگر کسی کو ضرورت نہ ہوتی تو اس کی پیاری سی اور معصوم سی مسکراہٹ کو دیکھتا اور اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ جاتی، اور شکریہ کا لفظ کہتے ہوئے وہ مسافر آگے چل پڑتا۔ ایسا ہوا کہ اسی رش میں ایک خاتون کو اس چھوٹی معصوم بچی نے دیکھا کہ وہ خاتون رو رہی تھی، اس کی آنکھوں سے اشک جاری تھے، آنسو جاری تھے، اور وہ رو رہی تھی۔ چھوٹی معصوم بچی نے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، اتنی معصوم سی مسکراہٹ تھی اس کے چہرے پر، اس نے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنے پیکٹ میں سے اپنے ڈبے میں سے ایک ٹیشو کا پیکٹ نکالا اور اس روتی ہوئی عورت کو پیش کر دیا۔ عورت نے اس معصوم سی بچی کو چہرے پر جب دیکھا تو وہ بچی اپنے چہرے پر معصوم سی پیاری سی مسکراہٹ لیے ہوئے اس کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے انجانے میں اس معصوم بچی کے ہاتھ سے وہ ٹیشو پیپر لیا اور اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ جو ہی اس نے اپنے آنسو صاف کیے تو اس نے اپنے پرس سے پیسے نکالے، اور پیسے نکال کر ٹیشو پیپر والی بچی کو دینے لگی، تو دیکھا تو بچی تو وہاں سے جا چکی تھی۔ بہرحال اس نے کافی بچی کو ادھر ادھر تلاش کیا، بچی وہ جو چھوٹی معصوم بچی تھی وہ نظر نہیں آئی۔ جب اس نے اسی معصوم بچی کے دیے ہوئے ٹیشو پیپر سے اپنے چہرے پر جو آنسو آئے ہوئے تھے اس کو صاف کیا، اپنی آنکھیں صاف کی، تھوڑے سے دور فاصلے پر ایک بینچ پڑا ہوا تھا، وہ خاتون اس بینچ پر جا کر بیٹھتی ہیں اور اپنے پرس سے موبائل نکالتی ہیں، اور اپنے پرس سے موبائل نکال کر وہ اپنے شوہر کو ایک میسج کرتی ہیں۔ کیا میسج کرتی ہیں؟ میسج یہ کرتی ہیں، میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہو گئی تھی، تو اس لڑائی میں غصے کے ساتھ وہ عورت اپنا گھر چھوڑ کر چونکہ گھر سے نکل آئی تھی، تو اب آ کر اس کو اندازہ ہوا کہ میں نے جو کیا غلط کیا۔ اس نے اپنے شوہر کو میسج یہ کیا کہ ہم دونوں کے درمیان جو ہوا وہ غلط تھا، میں غصے میں گھر چھوڑ کر آ چکی ہوں، آپ کا موقف درست تھا، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ اس نے یہ میسج لکھا، ٹیکسٹ میسج لکھا اور اپنے شوہر کو سینڈ کر دیا۔ شوہر بھی اسی پریشانی میں کہ بیوی سے لڑائی ہو چکی ہے، وہ ایک ہوٹل میں بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ جو ہی شوہر کو میسج ریسیو ہوا، اس نے میسج پڑھا تو اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی، تو بہت زیادہ مسکرا کر اس نے ویٹر کو بلایا، اور ویٹر کو بلوا کر اس نے 100 مصری پاؤنڈ اس ویٹر کو دے دیے۔ ویٹر بڑا حیران ہوا، کہنے لگا سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چائے کی قیمت 10 مصری پاؤنڈ ہے، آپ مجھے 100 مصری پاؤنڈ دے رہے ہیں، خیریت؟ تو شوہر نے خوشی سے کہا باقی 90 مصری پاؤنڈ تمہاری ٹپ ہے۔ ویٹر بہت حیران ہوا کہ اس کو سارا دن کے جو تھی وہ محنت وہ بغیر اس کے مل رہی تھی، بغیر محنت کے اس کو معاوضہ مل رہا تھا۔ اس نے کیا کیا، اتنی خوشی میں، انتہائی خوشی میں، اس ویٹر نے اپنے ہی ہوٹل کے باہر سامنے ایک بڑھیا کو فقیرنی کے پاس گیا۔ وہ بڑھیا فرش پر سڑک کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی، سڑک پر اس نے کپڑا بچھایا ہوا تھا اور چاکلیٹیں اور ٹافیاں بیچ رہی تھی۔ اس ویٹر نے اس بڑھیا سے 10 مصری پاؤنڈ کی ٹافیاں خریدی اور اس کو 20 مصری پاؤنڈ دے دیے۔ وہ خاتون بڑی حیران ہوئی، تو خاتون نے اس لڑکے سے پوچھا کہ یہ مجھے تم نے ایکسٹرا 10 مصری پاؤنڈ کیوں دیے ہیں؟ تو اس نوجوان نے کہا یہ 10 مصری پاؤنڈ میری طرف سے تمہیں ہدیہ ہے۔ وہ بڑھیا جو انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی بہت زیادہ خوش ہوئی
کہ سارا دن اگر وہ یہاں پر بیٹھی رہتی تو اس کی اتنی سیل نہیں ہونی تھی، اتنی بچت نہیں ہونی تھی، تو بغیر محنت کے اس کو جو 10 ایکسٹرا مصری پاؤنڈ کا جو صلہ ملا تھا وہ بڑی خوش ہوئی. اس نے فوراً سے نیچے سڑک سے اپنے اس کپڑے کو لپیٹا، چاکلیٹیں سنبھالی، ان کو جو ہے نا وہ لپیٹا اور سیدھا قصاب کی دکان پر چلی گئی. قصاب کی دکان سے اس نے گوشت خریدا، کیونکہ اس مصری معاشرے میں اس بڑھیا کی کل کائنات ایک پوتی تھی، ایک پوتی اور وہ دادی. صرف گھر میں یہ 2 پوتی اور دادی رہتے تھے. پوتی جو ہے نا وہ گھر میں تھی اور بڑھیا یہ ٹافیاں اور چاکلیٹس وغیرہ بیچ کر اپنا اور اپنی پوتی کا وہ پیٹ پالا کرتی تھی. وہ بڑھیا اپنا اور اپنی پوتی کا پیٹ پالا کرتی تھی. فوراً سے وہ اٹھی اور قصاب کے پاس چلی گئی، کیونکہ کافی دنوں سے اس کا دل کر رہا تھا گوشت کھانے کو. لہٰذا اس نے وہ گوشت خریدا وہاں سے، کیونکہ پہلے تو اس کے پاس وسائل نہیں ہوتے تھے، تو اب اس کو بغیر محنت کے 10 مصری پاؤنڈ مل گئے. تو اس نے قصاب کی دکان سے گوشت خریدا اور فوراً گھر چلی گئی. اور گھر میں جا کر اس نے بڑی ہی خوشی سے، بڑی ہی محبت سے، بڑی ہی محنت سے اس نے گوشت بنایا، گوشت کا سالن بنایا، اور سالن بنا کر وہ بالکل تیار کر کے کھانا برتن میں ڈال کر دسترخوان پر رکھ کر اپنی پوتی کا انتظار کرنے لگی. پوتی بیٹھی ہوئی، وہ بڑھیا اپنی پوتی کا انتظار کرنے لگی. پوتی وہاں پر وہ قصاب کی دکان پر گئی، وہاں سے گوشت خریدا اور گھر چلی گئی. اس نے بڑی ہی محنت سے، بڑی ہی محبت سے، بڑے ہی خلوص سے اس نے ایک سالن بنایا اور سالن بنا کر دسترخوان لگا کر اپنی پوتی کا انتظار کرنے لگی. اچانک گھر کا دروازہ کھلتا ہے اور وہی ٹیشو بیچنے والی چھوٹی سی معصوم سی بچی 7-8 سال کی گھر میں داخل ہوتی ہے، اور اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی. اور وہ گھر میں داخل ہوئی. دونوں نے، ماں بیٹی نے یا دادی اور پوتی نے، وہ سالن کھایا، گوشت والا سالن. کافی عرصے کے بعد ان کو گوشت کھانا نصیب ہوا. تو عزیز دوستو، میں نے یہ واقعہ صرف اس حدیث کے تناظر میں سنایا ہے جس میں محبوب کبریا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، 2 مسلمان جب آپس میں ملیں تو ایک دوسرے کو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملیں، کیونکہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے رکھنا بھی ایک صدقہ ہے. لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زندگی کے ہر موڑ پر مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ دوسروں کو ملیں. یہ صدقہ بھی ہے، سنت بھی ہے. کیا وہ چھوٹی سی معصوم بچی اگر وہ مسکرا کر اپنے سڑکوں پر، بسوں کے ارد گرد اگر وہ ٹیشو بیچتی ہے تو کیا اپنے چہرے پر مسکراہٹ نہیں پیدا کر سکتے؟ لہٰذا صرف حدیث پر عمل کرتے ہوئے، سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے چہرے پر مسکراہٹ لے آئیں. عزیز دوستو، بہت سے مسائل سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.